بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری پریزنٹیشن ہے اس کا ٹاپک ہے جعلی معافی کی 5 نشانیاں، 5 signs of a fake apology۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے پوائنٹس پھر اس کا اوور ویو۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے آئی ایم سوری بٹ، میں معذرت خواہ ہوں لیکن۔ نمبر 2 ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگا، آئی ایم سوری یو فیلٹ دیٹ وے۔ نمبر 3 ہے مجھے افسوس ہے لیکن آپ بہت حساس ہیں، آئی ایم سوری بٹ یو آر ٹو سینسٹیو۔ نمبر 4 مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن، آئی ایم سوری یو فیل دیٹ وے بٹ۔ نمبر 5 ہے مجھے افسوس ہے لیکن میں نے یہ صرف آپ کی وجہ سے کیا۔ نمبر 5 آئی ایم سوری بٹ آئی اونلی ڈیڈ اٹ بیکاز آف یو۔ اس کا اوور ویو ہے۔ مجھے افسوس ہے لیکن اگر معذرت کے بعد لفظ لیکن آتا ہے تو یہ غیر مخلص ہے۔ اگر جب وہ شخص کہتا ہے کہ وہ معذرت خواہ ہے، یہ واقعی معافی نہیں مانگ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں یہاں اصل شکار ہوں، آپ نہیں، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور میرے جذبات آپ سے زیادہ اہم ہے۔ نمبر 2 مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ایسا محسوس کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ایسا محسوس کیا تو وہ واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، آپ نے اسے غلط راستہ اختیار کیا۔ ایک بار پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، لہٰذا ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے یا نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کہا یا کیا اس کی ذمہ داری قبول کریں۔ نمبر 3 ہے مجھے افسوس ہے لیکن آپ بہت حساس ہیں۔ اگر آپ کو کبھی بتایا گیا کہ جب کوئی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے تو آپ بہت حساس ہوتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جعلی معافی کتنی مایوس کن ہے۔ آپ کو مذاق کرنا نہیں آتا یا آپ کو بہت آسانی سے چوٹ لگ جاتی ہے جیسی باتیں کہہ کر وہ دراصل جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ پر الزام لگا رہا ہے۔ ان میں یہ دیکھنے کے لیے ہمدردی کا فقدان ہے کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے، اس لیے آپ وہ ہیں جو بہت زیادہ حساس ہونے کی غلطی پر ہیں۔ نمبر 4 کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے لیکن، جب کوئی کہتا ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ پریشان ہیں لیکن یہ میری غلطی نہیں ہے کہ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں، تو یہ معذرت نہیں بلکہ ایک عذر ہے۔ وہ معافی نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں اور آپ کے جذبات کو باطل کر رہے ہیں۔ نمبر 5 مجھے افسوس ہے لیکن میں نے یہ صرف آپ کی وجہ سے کیا۔ آخر میں جو کوئی کہتا ہے کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا کہ آپ نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، وہ معافی نہیں مانگ رہے، وہ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام طور پر ایسا نہیں ہوں، میں نے یہ آپ کی وجہ سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دھوکہ دیا کیونکہ آپ نے مجھے کافی توجہ نہیں دی، وہ اپنے انتخاب کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ جعلی معافی ہے۔ سچے دل سے معافی کیسے مانگی جائے؟ خلوص دل سے معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو غلط کیا ہے اس کے لیے حقیقی پچھتاوا ظاہر کرنا، اس پر عمل کرنا، اس شخص کو سننا جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، اور پھر آپ نے جو کچھ کیا اسے مستقبل میں نہ دہرانے کے لیے کارروائی کرنا۔
ان کی باتیں سن کر شروع کریں، ان کے جذبات کی تصدیق کریں، کہو کہ آپ معذرت خواہ ہیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہانی کے اپنے پہلو کی وضاحت کریں لیکن دفاعی نہ بنیں۔ اگلا ان سے معافی مانگیں، انہیں بتائیں کہ آپ اسے ان تک کیسے پہنچائیں گے اور اگلی بار آپ مختلف طریقے سے کیا کریں گے۔ اگر دوسرا شخص کہتا ہے کہ آپ کتنے مخلص ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ پر دوبارہ بھروسہ کر سکتے ہیں، تو وہ جو کچھ ہوا اس سے گزرنے، آپ کو معاف کرنے اور تعلقات کو ٹھیک کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا میسج ہے۔ An apology without changed behavior is just manipulation. اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو، اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کے اعلیٰ ترین درجے پر ہو۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔